خدا کی بندگی، یہی استطاعت کے مسلمان. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے علم اس کو جاننے کے لیے طلب کرنا، اس کی شناخت میں طاقت ہے، عزت ہے، برکت ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اور خواتین حضرات، وہ آگے کیا کہتا ہے کہ تم یہ بڑی باتیں سمجھتے ہو. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اگر میں آسمان و کائنات کے اتنے بڑے تغیر لا سکتا ہوں، اگر میں زمین کو آسمان میں داخل کر سکتا ہوں، گردش افلاک پر میں تصرف کرتا ہوں، قدرت رکھتا ہوں، میں تمہارے لیے سورج بدل دیں گا نیک وقت ہو، میں آسمان بدل دوں گا، میں تمہارے لیے گیلیکسیز نیچے کر دوں گا، میں تمہیں کہاں کہاں کا مالک. تم تو کہتے ہو کہ شاید میں زمین کے چند ان حکمرانوں کے تحت ایک چھوٹا سا حکمران ہوں. اگر تمہیں واقعی یقین ہو کہ اللہم مالک الملک، تو پھر آپ کو کس بات کی رغبت چاہیے؟ لوگوں کے سہارے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ تم سے بڑے اس لیے بڑے تھے، وہ زمانے اس لیے بڑے زمانے تھے کہ انہوں نے آپ کی طرح رسائیوں کے طریقے اس طرح نہیں ڈھونڈے تھے. وہ خدا پہ یقین رکھنے والے تھے. آپ کو یاد ہے آپ کے پیغمبر کے سینے پہ جب ایک کافر چڑھا تلوار لے کے، تو اس نے کہا محمد تمہیں آج میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ. ایسی اس کے خوف کا غلبہ ہوا اور تھر تھراہٹ ہوئی اس پہ کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گئی ہے. تو جب تلوار گئی تو حضور نے کہا بتا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ بچاؤ گے اور کون بچائے گا؟ اس نے کہا نہیں، پھر بھی تجھے اللہ ہی بچائے گا. یہ صاف ستھرا سا فیض ہے. جب کسی حکمران کو مان لو، کسی بادشاہ کو مان لو، اس کی مملکت کا احترام کرو، اس کے قانون کا، اس میں کسی کو شریک نہ کرو، اپنے اعمال اور خیال درست کرو. کیا جادو، کیا تمہارا تو رزق گلی کا محلے کا حساب والا درست کر رہا ہوتا ہے. تمہارے آصف، تمہارے مقدر تو پتہ نہیں کہاں کا بیٹھا ہوا کوئی کالے جادو والا ٹھیک کر رہا ہوتا ہے. واللہ یقبض و یبسط من یشاء. اللہ ہی کم کرتا ہے، اللہ ہی کشادہ کرتا ہے. پھر تم پہ اثر کیوں ہوتا ہے؟ اثر ایک وجہ سے تھا، وَمَن یعش عن ذکر الرحمن، جو بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہوا. وَمَن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطان، اس پہ اللہ ایک شیطان کو اجازت دے دیتا ہے قبضہ کرنے کی. فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے. بھائی جب خدا کی یاد ہی نہیں، تم خدا کو جانتے ہی نہیں. خدا کی یاد کیا ہے؟ قرآن سے تھوڑی سی بڑی، نماز سے تھوڑی سی بڑی. ایک تو بہت سارے عالم مل کے آگے جی آپ تشبیہ دیتے پھرتے ہو، ہم اعمال پہ یقین لگے. میں نے کہا یار میں تو کرتا ہوں، مگر میں تمہاری مانوں کہ اللہ کی مانوں جو قرآن میں لکھ بیٹھا ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ کتاب کی تلاوت کرو، اوامر اور نہیں سے آگہی پاؤ، کیا غلط ہے کیا صحیح تمہیں پتہ لگ جائے گا. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں فحش اور منکر سے روک دے گی. بہرحال 5 وقت کا پڑھنے والا نماز خدا کا انکار تو نہیں نہ کرتا، وہ تمہیں انکار سے روک دے گی. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، مگر ہماری یاد تو بہت بڑی بات ہے. دونوں کو پیرالل پہ رکھا نا، قرآن پڑھنے کو، نماز پڑھنے کو، مگر اپنی یاد کو کچھ زیادہ ہی رنگ لگا گیا. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، مگر ہماری یاد تو بہت بڑی بات ہے. کیونکہ قرآن پڑھنے والے تو بہت ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں ان پہ رشک آنا شروع ہو جاتا ہے. ہم کئی بار تباہ میں دعا مانگتا ہوں یا اللہ، اور کوئی توفیق تھوڑا کم کر لی ہوتی ہے، قرآن یاد کرنے کی زیادہ کر دی ہوتی، کم از کم یہ بھی تیری یاد کا تحفے میں اضافہ ہو جاتا.
مگر اقبال بڑا طنز کرتا ہے، کہتا از غلام لذت قرآن مجو، غلام سے لذت قرآن مت طلب کر، گرچہ باشی حافظ قرآن مجو، چاہے وہ حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو، اس سے لذت قرآن مت طلب کر، اس نے ساری آیات کو غلامی کی آیات بنا دینا ہے۔ یہ ہمارے اسکولوں میں ہو رہا ہے۔ اب وہ غلامی تو نہیں نہ رہی، مگر ساری آیات سمیٹ سموٹ کے نہ اپنے اپنے اسکول کی جھولی میں ڈال۔ بس تمہارے اسکول تو بہت بڑے ہیں ماشاءاللہ، کسی سے کوئی اختلاف نہیں، ایک بندہ خدا بھی تو دکھا دو نا۔ یہ کیا اتفاق ہے کہ احرام تو بنا ہوا ہے، بیس بہت بڑی ہے، شاخیں چلی جاتی ہیں اوپر کو، وہ خدا کے بندو، ہمیں تو خدا چاہیے، اسکول تو نہیں نا چاہیے۔ تم کسی اسکول سے ایک بندہ خدا دکھا دو جس کو دیکھ کے کہہ سکیں یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا بندہ۔ پہلے تھے نا، کسی کو شبہ ہے کہ حسین نہیں تھا، کسی مسلمان کو شبہ نہیں، کسی کو شبہ ہے کہ امام زین العابدین نہیں تھے نا، کسی کو شبہ ہے کہ خواجہ حسن بصری نہیں تھے، سارے کہتے ہیں امام تصوف تھے نا، کسی کو شبہ ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نہیں تھے نا۔ بھائی اسکول جو مرضی تھا، مگر کو بندہ خدا تھا، کسی کو بر صغیر میں شبہ نہیں ہے کہ سیدنا علی بن عثمان حجویری تھے، وہ جسے ساری دنیا گنج بخش کہہ کے پکارے۔ دو چار کو چھوڑ دو نا، 18 کروڑ کا خیال کرو نا، 10-15 تو اختلاف ہر وقت ہی رکھتے ہیں۔ کسی کو شبہ ہے کہ سید حجویر سے اسلام لاہور میں داخل ہوا؟ ہم جن کو جانتے ہیں، کسی نے خواجہ مہر علی سے ایک سوال پوچھا کہ یہ کیا اس آیت کا ترجمہ معنی ہو سکتا ہے، فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ ہمیں یاد کیا کرو، ہم تمہیں یاد کریں گے، ہم تمہاری یاد کا صلہ لوٹائیں گے، ہم ادھار نہیں چھوڑتے۔ اور دیکھو کفر نہ کرو، اللہ کو جانتے رہو، مانتے رہو، اور جاننا ماننا اس کی یاد سے ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اسے یاد کرتے ہیں، اللہ ہمیں کیسے یاد کرتے؟ تو خواجہ نے کہا دیکھو یار بات سنو، کبھی تم نے دیکھا یہ ہزاروں لوگ کسی مزار پہ کیوں جا رہے ہوتے ہیں، تسبیحاں پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے گرد قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑی محبت ان سے رکھتے ہیں، یہ خدا کی یاد۔ ویسے تو فسق و فجور تو سید حجویر کے مزار پر بھی ایک دفعہ شروع ہو گیا تھا، مگر ہم شاید زمانے میں اس قسم کی علامات کو ختم کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے کہ پروردگار کا اصول ہے کہ چمک آئینے میں آتی نہیں ہے جب تک پیچھے زنگ نہ لگا ہوا۔ چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا۔ اصل میں کسی خوبصورتی کو اجاگر کرنے کے لیے ایستھیٹکس کا رول ہے کہ کسی بھی خوبصورتی کو اجاگر کرنے کے لیے کنٹراسٹ تھوڑا سا تو ہونا چاہیے نا۔ ڈارکنس میں روشنی زیادہ حسین لگتی ہے تو بدترین خلائق میں ہی کوئی حسن اخلاق والا چمکتا نہیں۔ اس لیے خداوند نے یہ ایک ایوریج رکھی ہوئی ہے، شر نے رہنا ہے، مگر افسوس ہے کہ آخر میں سارے ہی شر نے رہنا ہے، کیونکہ حضور سے پوچھا گیا قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا جب زمین پہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا۔ لگتا ہے کہ ایوریجز بہت خراب ہونے والی آگے۔ خدا ہمیں توفیق دے ہم اس زمانے کو درست کر لیں۔ باقی رہ گئی نسلیں، وہ ہماری فکر نہیں، وہ ہمارے رسول کی